بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں 7 کے عدد کا کثرت سے استعمال۔ اللہ کے دیے گئے علوم میں سے ایک علم الاعداد ہے جو بہت دلچسپ بھی ہے۔ اس کی ایک شاخ عدد یا ہندسے کا استعمال ہے۔ بسا اوقات لوگ ہندسے یا عدد کے استعمال سے فعل بھی نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مضامین کو واضح کرنے کی خاطر بعض جگہ اعداد کا یا ہندسوں کا استعمال کیا ہے، جیسے سبت البحر 7 سمندر، 3 حیض، 9 اشخاص، 8 جوڑے وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کریم میں 7 کے ہندسے کو دوسرے ہندسوں کی نسبت کثرت سے استعمال فرمایا ہے، جیسا کہ 7 سمندر یعنی دنیا کے کل 7 سمندر، سورۃ لقمان آیت 28، بار بار پڑھی جانے والی یا دہرائی جانے والی 7 آیات، سورۃ الحجر آیت 88، سبعۃ ابوابن جہنم کے 7 دروازے، سورۃ الحجر آیت 48، سبع سماواتن 7 آسمانوں کی تخلیق، ان کے تسبیح کرنے کا ذکر قرآن کریم میں 7 جگہوں پر آتا ہے۔ اسی طرح سبع طرائقن 7 راستے، سورۃ المومنون آیت 18، سبن شدادن 7 مضبوط آسمان، سورۃ النساء آیت 13، اور اسی طرح حضرت یوسف کے حوالہ سے بھی 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گایوں کے کھانے اور 7 سرسبز و شاداب بالیوں کو 7 مسلسل سالوں میں کاشت کرنے اور 7 سخت سالوں کے آنے کا ذکر ملتا ہے، سورۃ یوسف آیت 47 تا 49۔ اسی طرح 7 بالیاں، سورۃ البقرہ آیت 262، اور اسی طرح 7 راتیں۔ اصحاب کہف کی گنتی کے حوالہ سے 7 کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اسی طرح 70 ہاتھ، سورۃ الحاقہ آیت 33، 70 آدمیوں کا انتخاب، سورۃ الاعراف آیت 56، 70 مرتبہ مغفرت مانگنے کا ذکر، سورۃ توبہ آیت 88 میں آیا ہے۔ احادیث میں بھی اسی طرح 7 کے ہندسے کا کثرت سے استعمال ملتا ہے، جیسے قرآن میں جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر ہے، ویسے احادیث میں جنت کے 7 دروازوں اور ان کے دربانوں کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 7 حقوق کا ذکر ہے، جیسے سلام کا جواب دینا، عبادت کرنا وغیرہ۔ ایک روایت میں یہ الفاظ یوں ملتے ہیں کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا اور 7 باتوں سے روکا۔ جن 7 باتوں کا حکم دیا ان میں عیادت کرنا، جنازہ میں شرکت کرنا، چھینک کا جواب دینا، قسم پوری کرنا وغیرہ شامل ہے، اور جن 7 باتوں سے روکا ان میں مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا، چاندی کے برتن میں پانی پینے، سرخ رنگ کے ریشمی گدوں پر بیٹھنے وغیرہ سے منع فرمایا ہے۔ بخاری کتاب الآداب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس دن اللہ تعالیٰ کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ ان 7 آدمیوں کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا۔ نمبر 1 امام عادل، نمبر 2 جوانی میں عبادت کرنے والا، نمبر 3 جس کا دل بیوت الذکر کی طرف لگا رہے، نمبر 4 وہ 2 آدمی جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں، نمبر 5 پاک باز مرد جس کو بدی کی طرف عورت بلائے اور وہ اپنے آپ کو روکے رکھے، نمبر 6 جس نے پوشیدہ طور پر صدقہ دیا، نمبر 7 خلوت میں اللہ کو یاد کرنے والا۔ مسلم کتاب الزکوٰۃ۔ اسی طرح حج کی عبادت میں 7 کے ہندسے کا بار بار ذکر ہے، جیسے خانہ کعبہ کے طواف کے 7 چکر، صفا اور مروہ کے درمیان 7 دوڑیں، رمی الجمار کے وقت 3 جمرہ کو 7 کنکریاں مارنا وغیرہ۔ اسی طرح 7 سال کی عمر کو بچہ پہنچ جائے تو نماز پڑھنے کی تاکید احادیث سے ملتی ہے۔ دل میں نیک نیت باندھنے کے بعد اس کو عملی جامہ پہنانے کی صورت میں 7 سے 700 گنا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر نیکیوں کے اجر کی بشارات احادیث میں درج ہیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کو 700 گنا ثواب ملتا ہے۔ ایک جگہ دوزخ کی گہرائی 70 سال کی مسافت کے برابر قرار دی ہے۔ ایمان کی 70 شاخیں بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 70 زخم آئے، جنگ بدر میں 70 قیدی بنائے گئے، بڑھونا میں 70 صحابہ کرا شہید ہوئے۔ غرض کہ 7 اور 70 کے اعداد خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوں تو آپ مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔